موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد مر جانا نہیں، موت کے بعد زندگی ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت کا وارث بنے گا، ایک جہنم کی سزا بھگتے گا۔ ایک کا جانے کا انداز سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دیکھو ادھر دیکھو الٹے ہاتھ، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے چہرے دیکھو، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہیں۔ سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں تارکول سے ہیں، ان کی شلواریں تارکول سے ہیں۔ وتغشی وجوہہم النار، ان کے چہروں پر بھی آگ چڑھی ہوئی ہے۔ اور اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور انہیں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ اور خاشعۃ، ان کے چہرے ہیں، عاملۃ ہیں، ناصبۃ ہیں، ترہقھا قطرہ ہیں، مٹی چھائی ہوئی ہے، تارکول ملی ہوئی ہے، سیاہی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح تاریکی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہے، آنکھیں نیلی پڑ چکی ہیں، بدن سے بدبو کے بھبکے ہیں۔ ساری دنیا مردار سے بھر جائے، اس سے جتنی بدبو بنے گی ایک جہنمی کی جسم کی بدبو اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ منظر ہے، دیکھو یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، حتیٰ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، میرا مال کہاں گیا، میری طاقت کہاں گئی، میں کیوں مر کے اٹھ گیا، ہائے کاش موت مجھے مار دیتی، یہ کتاب میرے الٹے ہاتھ میں نہ آتی، اے موت آجا مجھے مٹا دے مٹا دے مٹا دے، مجھے ہمت نہیں اس سارے عذاب کو سہنے کی۔ اوپر سے اللہ کا اعلان ہو رہا، خذوہ، پکڑو، فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر سے جہنم میں سیخ کباب کی طرح بھون کے رکھ دو، ثم فی سلسلہ، زنجیریں لاؤ، ذرعہا 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی سے مراد ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فاسلکوہ، زنجیروں میں پرو دو، منہ میں زنجیر ڈالی جائے گی، پاخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، اور یوں جیسے کباب نہیں چڑھ جاتا سیخ پر، تو منہ میں سے زنجیر ڈال کے پاخانے کے راستے سے نکال کے اسے ایسے سیدھا زنجیر پر کر دیا جائے گا، پھر اس کے اوپر زنجیروں کو لپیٹا جائے گا، جیسے تم کریلے، کیمے والے کریلے پر دھاگا لپیٹتے ہو کھل نہ جائے، اس کے اوپر زنجیروں کو لپیٹا جائے گا کہ اس کا وجود پگھل کے کھل نہ جائے، جل کے کھل نہ جائے، چٹخ کے کھل نہ جائے، اور کہا اسے ڈالو، اور اسے ڈالا جائے گا۔ اور انہا لظا، وہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو کھال کو اتار دے گی، اوئے ہوئے ہوئے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کھال کے جلنے سے پہلے پک کر، کھال پکی جلی نہیں، پک جلنے کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے، تو ایک پل بھی اللہ آرام نہیں دینا چاہتا، کھال کے گلنے کے بعد، اس کے جلنے سے پہلے اللہ نئی کھال چڑھا دے گا۔ کھال، یہ تو میری کھال آپ کی کھال ہے، کوئی 3 سینٹی میٹر ہے، 4 سینٹی میٹر ہے، کھینچو زور سے، کوئی 3-4 سینٹی میٹر ہے، یہ کھال جہنم میں 42 ہاتھ موٹی ہوگی، یعنی کوئی 90 فٹ موٹی کھال ہوگی، اور سارے درد کا سسٹم کھال میں ہوتا ہے، کھال جل جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا، 42 ہاتھ موٹی کھال۔ ہے میرے بھائیو، کتنے قابل رحم ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، لا تغبطن فاجرا بنعما فإنك لا تدری ان له قاتلا، یعنی النار، کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر ہائے نہ کرنا، رشک نہ کرنا، کہیں تم بھی نہ مارے جاؤ، تمہیں خبر ہے اس نافرمان کے پیچھے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، سود بھی ہے، حرام بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، اور رزق بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو کبھی نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، انما هو استدراج، اللہ تعالیٰ
کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے، یہ بن توبہ کے اٹھا لیا جائے گا، یہ بغیر توبہ کے اٹھا لیا جائے گا، اور جو بغیر توبہ کے اٹھ گیا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ قبر کا ایک جھٹکا اس دنیا کے سارے عیش بھلا دے گا، اور جنت کی ہوا کا قبر میں ایک جھونکا اسے دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ یہ جہنم میں جانے والوں کا تماشا دیکھو، چشم تصور سے نہیں، چشم ایمان سے دیکھو، تاکہ دنیا سے دل ہٹے، اس دھوکے کے گھر سے، اس مچھر کے پر سے، اس مکڑی کے جالے سے تم دل ہٹا سکو، اس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا اس کا گند تم دیکھ سکو۔ دیکھتے نہیں ہو ہماری سڑکوں کے نیچے گندے نالوں کے گٹر بہ رہے ہیں، باغ کے نیچے سے گٹر جا رہا ہے، گھر کا سنگ مرمر کا فرش ہے، نیچے پاخانہ جا رہا ہے، پیشاب جا رہا ہے، غلاظت جا رہی ہے، گند جا رہا ہے۔ لاؤ 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 ایمان کی آنکھیں لاؤ کہیں سے، کاش یہ خریدنے کو مل جاتی، کاش یہ مول بکاؤ چیز ہوتی، یہ منڈیوں سے ملنے کا سودا ہوتا تو میں کہتا جاؤ بازاروں سے خرید لاؤ، پر میں کیا کروں، یہ ہٹیوں پہ سودا نہیں بکتا، یہ مول بکاؤ سودا نہیں ہے، یہ جگر کے خون سے ملتا ہے، یہ رات کی آہوں سے ملتا ہے، آنکھوں کے آنسوں سے ملتا ہے، بدن کو اللہ کی راہوں میں تھکانے سے ملتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے یہ سودا ملتا ہے۔ جسے ایمان کی آنکھ نصیب ہو گئی وہ پردے کے پار دیکھ لے گا، گند جا رہا ہے، غلاظت جا رہی ہے، وہ کبھی دھوکہ نہ کھائے گا۔ سنو سنو حضرت علی کی پکار سنو، وہ شخص ہائے ہائے، ابن عباس فرمایا کرتے تھے خیر من تقمص وارتدا، آج تک دنیا میں جن لوگوں نے لباس پہنا ان میں سب سے افضل شخص ابن عباس کی روایت بتا رہا ہوں، اور کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایسا شخص وہ راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے، یا ربنا یا ربنا، ایک دن کا رونا نہیں، ہر رات کا رونا ہے، یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، ہے میرے رب، قابضاً علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے، یتململ تململ السلیم، وہ تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، وہ یبکی بکاء الحزین، وہ روتا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے ہائے، وہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا، کوئی بتانے والا ہوتا، او یہ لوگ تو جنت کے وارث ہیں، یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اس بیان پر مجھے جنت ملے گی یا ریا کی ٹوکری میں پھینک کر مجھے پکڑ لیا جائے گا، تمہیں اس جمعے کے پڑھنے پر جنت ملے گی یا غفلت کی نماز پڑھنے پر پکڑ لیا جائے گا۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو زندگی میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 در کھلیں گے، عمر کا محل میں نے جنت میں دیکھا، میں نے سمجھا میرا ہے، ایسا خوبصورت تھا، پر مجھے بتایا گیا یہ تو عمر کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، ایک طلحہ ایک زبیر۔ عبد الرحمن تو بھی میرا جنت کا ساتھی، پر تو بڑی دیر سے آیا، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب کتاب میں پھنسایا۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ مجلسوں کے حقیر، جا 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 جا، بڑی آ گئی بن سمر کے دھوکہ دینے، میں جانتا ہوں تیری بادشاہی بھی ذلت، تیری وزارت ذلت، تیری صدارت ذلت، تیری سالاری ذلت، تیری دفترہ، تیری عزت ذلت، تیری مجلس ذلت، تیری زندگی مصیبت۔ آیا تو روتے ہوئے آیا، زندگی گزری تو روتے گزری، جانے لگا تو اور رونے لگے، روتا آیا رولاتا گیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ غموں کا گھر ہے۔ یہاں فنا ہے، وہاں بقا ہے، یہاں عنا ہے، وہاں لقا ہے، یہاں تھکن ہے، وہاں اللہ کی ملاقات ہے، یہاں جفا ہے، جنت وفا ہے، یہ غدار ہے، وہ با وفا ہے، یہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، یہ زائل ہے،
وہ ابدی ہے، یہ گارا مٹی ہے، وہ سونا چاندی ہے، یہ پتھر چونا ہے، وہ زر و جواہر ہے۔ یہاں کا حسن پاش پیشاب پخانے کا لتھڑا ہے، وہاں کا حسن پیشاب سے پاک ہے، پخانے سے پاک ہے۔ یہاں کا حسن میک اپ کا محتاج ہے، وہاں کا حسن میرے رب کے چہرے کے نور کی تجلیوں سے آراستہ ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔